بیماری کے ہمارے ہاں طریقہ علاج دو ہیں، ایک کو ایلوپیتھی کہتے ہیں اور ایک کو طب کہتے ہیں۔ ایک یہ جو انگریزی ادویات آتی ہیں یہ ہے، ایک جو دیسی ادویات۔ جتنی انگریزی ادویات ہیں ان کا نشانہ مرض کا خاتمہ ہوتا ہے، لہذا آپ ٹیکہ لگواتے ہیں یا انگریزی گولی کھاتے ہیں تو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ جو دیسی طریقہ علاج ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس کا ٹارگٹ بیماری کی جو وجہ ہے، سبب ہے، جڑ ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ آپ جب دیسی طریقہ علاج سے دوا لیتے ہیں تو اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور ولایتی دوائی سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن دوسرے دن پھر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا وہ سبب جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا۔ اب ہماری بیماری ہے کہ پوری قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور وہ عذاب ہے فساد کا۔ گلیوں میں بھی گولی چل رہی ہے، محلوں میں بھی چل رہی ہے، عبادت خانوں میں بھی چل رہی ہے، اور مقابر اور قبرستانوں میں بھی چل رہی ہے۔ زندوں کو بھی اڑا رہے ہیں، مردوں پر بھی بم برسا رہے ہیں۔ ایلوپیتھی علاج تو اس کا یہ ہے جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اصل علاج اس کا یہ ہے کہ وہ بنیادی وجہ ختم کی جائے جس کا یہ نتیجہ ہے۔ وہ علاج قرآن کریم بتاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ یہ عذاب، فساد کا عذاب آ جائے گا تم پر۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ، کیونکہ یہ دونوں کام کرتے تھے، رازنی بھی کر لیتے تھے، یہ بھی زمین پر فساد ہے، اور ناپ تول میں کمی بھی فساد کی بنیاد اور جڑ ہے۔ تو تم پر آپس میں لڑائی بھڑائی اور فساد کی مصیبت آ جائے گی، اس سے بچو۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ شعور دے کہ ہمیں اگر اس لڑائی اور فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو ہم اپنا ناپ تول اور کوالٹی تو پوری رکھیں۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو زندگی بچانے کی دوائیں ہیں اور جو بہت بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور جو آخری علاج کے طور پر استعمال، وہ بھی جعلی، ان میں بھی نقلی ملتی ہیں۔ غریب آدمی زمین بیچ کر، گھر بیچ کر، کوئی قطع زمین کا رہن رکھ کر، کسی سے قرض لے کر وہ دوائی لے کے آتا ہے اور وہ نقلی ہوتی ہے، اس کا وہ گھر بھی بک جاتا ہے اور مریض بھی مر جاتا ہے، اور کوئی کنٹرول نہیں، نہ حکومت کا۔ یار عجیب بات ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم تو روز خبروں میں پڑھتے ہیں جی اتنے من گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہوٹلوں پر جا رہا تھا، اتنے من کتے کا گوشت پکڑا گیا ہوٹلوں پہ جا رہا تھا۔ آج ہماری مارکیٹ میں گرم مرغی کا یہ ریٹ ہے، ٹھنڈی مرغی کا یہ ریٹ ہے، ٹھنڈی کون سی جو حرام ہو گئی اور مارکیٹ میں بک رہی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا، نہ کسی کو شرم آتی ہے، نہ حیا آتی۔ یہ تو جو گدھے کا گوشت اور کتے بیچ رہے ہیں یہ کم از کم چوری تو کرتے ہیں، تو مرغی والے تو دیدہ دلیری سے مارکیٹ میں رکھ کے بیٹھے ہیں جی یہ گرم مرغی ہے، یہ اپنے سامنے ذبح کرا لا، اور یہ جو مری پڑی ہے یہ ٹھنڈی ہے، یہ سستی۔ اب جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو، فساد نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہم آپریشن کر رہے ہیں اچھی بات ہے، یہ فوری علاج ہے، عارضی علاج ہے۔ اس کا مستقل علاج یہ ہے کہ حکومت ایسے ادارے آخر کافر حکومتوں میں بنائے ہوئے ہیں، وہاں کوئی نقلی چیز نہیں چل سکتی، نقلی چیز نہیں بک سکتی۔ میں ایک دفعہ نیو یارک میں تھا تو ایک دکان پر میں نے ایک چھوٹا سا چاقو دیکھا تو مجھے پسند آیا، تو میں نے خریدنا چاہا تو میں نے کھول کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا میڈ ان کوریا۔ تو میں نے دکاندار سے کہا یار یہ تو تم کوریا کا بیچ رہے ہو،
تو مجھے کہنے لگا آپ امریکہ سے خرید رہے ہیں، اس کی کوالٹی A1 ہوگی۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو جو کوریا کا مال آتا ہے وہ گھٹیا ترین اور سارا نقلی اتر سکے، جہاں امریکہ میں جو آتا ہے کوالٹی چیک ہے، وہ پورا معیاری ہوگا تو امریکہ میں بکے گا۔ اور یہاں اس لیے آتا ہے کہ وہاں مزدوری سستی ہے، تو بہت سے امریکن کمپنیوں نے بھی وہاں کارخانے لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں انہیں چیز سستی بن جائے۔ امریکہ میں مزدور مہنگا ہے، وہاں مزدور سستا مل جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا تو کوریا ہے، لیکن اس کی کوالٹی وہی ہے جو امریکہ میں اگر بنتا تو کوالٹی ہوتی۔ میرا خیال ہے ابھی بھی کہیں میرے اس شکاری جھولے میں پڑا ہوگا، اور واقعی اس کی کوالٹی ٹھیک تھی۔ یار کافروں نے بھی اگر اتنا اہتمام کیا ہوا ہے تو کیا مسلمان حکمرانوں سے نہیں ہو سکتا؟ مڈل ایسٹ میں جائیں آپ، کوئی چیز نقلی نہیں ملتی، کوالٹی چیک ہے۔ اگر کوئی ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے تو ان کے جہازوں کے جہاز وہ واپس کر دیتے ہیں، عموماً ہمارے ہی ہوتے ہیں کہ یہ مال اچھا نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ تو دنیا پر فساد کو روکنے کے لیے دیانت و امانت شرط ہے۔ جہاں بددیانتی ہوگی، جہاں امانت میں خیانت ہوگی، وہاں فساد بھی ہوگا۔